نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تجعل يدك معلولة إلى عنقك ولا يبسطها كل البسط. سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائی. اس آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو تو نہ گردن کے ساتھ باندھ اور نہ اس کو اتنا کھلا رکھ کہ آپ پھر بیٹھ جاؤ. اس آیات مبارکہ کو اگر انسان اچھی طرح پڑھ لے اور اس پر عمل کر لے تو اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتا ہے. اس آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ انسان کو کفایت شعری کا حکم دیتا ہے اور اپنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ بتاتا ہے کہ انسان کس آیات مبارکہ کو اپنی زندگی کا محور بنا اور اپنی زندگی اس کے مناسبت سے گزار تو آپ اپنے غربت میں بھی خوش ہوں گے اور اپنے مالداری میں اور اپنے امانت میں اور اپنے فقیرانہ زندگی میں آپ خوش ہوں گے. آپ پر زندگی میں جو بھی حالات آئے آپ آسانی سے اس کو گزار سکو گے کیونکہ آپ نے اس آیات کو مان کر اور اس آیات کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہوگی تو اس وجہ سے آپ ان حالات سے آسانی سے گزر جائیں گے. دراصل کفایت شعری کسے کہتے ہیں؟ جس آیات مبارکہ میں اللہ نے حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ضرورت کے وقت حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے. یعنی انسان پر زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غمی آتی ہے. ہم لوگ اکثر اور بسا اوقات اپنی زندگی میں خوشی کے مواقع پر ہماری شادیاں آج آپ دیکھ سکتے ہو ہماری شادیوں میں کتنے زیادہ خرچ کیے جا رہے ہیں، کتنا پیسہ فضول ضائع کیا جا رہا ہے. اور ہمارے غمیوں کو دیکھو، اتنے روایات اور اتنے طریقے آ چکے غیروں سے. ایک غریب بندہ مر کر بھی نہیں مر سکتا. بلکہ اگر یوں کہوں کہ اس دنیا نے، اس نظام نے اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو محال بنا دیا ہے، مشکل بنا دیا ہے. اگر اس آیات کو انسان اپنے مد نظر رکھے تو زندگی آسان ہو جائے گی. جب آپ پر خوشی آئے یا اپنے گھر کے ضروریات پر مال خرچ کرو اعتدال کے ساتھ، میان روی کے ساتھ، تو آپ ہر موڑ پر کامیاب ہوگے. ایک اور جگہ آتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ زیادہ خرچ کرنے والے شیطان کے دوست ہیں اور یہ اللہ کے دشمن ہیں. تو جتنے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، جتنا فضول اور اس طریقے سے پیسے کو پیسہ نہیں کہا جاتا اور اپنی کمائی کو فضول جگہ پہ ضائع کیا جا رہا ہے تو یہ اللہ کو ناپسند ہے. اگر انسان ان چیزوں کو کنٹرول کرے تو وہ بہترین طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے. جن چیزوں میں خرچ کرنے کا حکم آیا ہے، اسلام پر، دین پر، مساجد پر، مدارس پر، وہاں پر ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ کو باندھ دیے ہیں. جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، شادی ہو گیا یا اسی طریقے سے کپڑے، رنگ و روغن، ان چیزوں پہ ہم نے اپنے خرچ کو زیادہ کر دیا. اس وجہ سے آج ماحول یہ بن گیا ہے کہ مسلمان اپنے زندگی میں انتہائی تنگی کا شکار ہے. ہمیں چاہیے کہ اس آیات کو ہر جگہ مد نظر رکھیں. ہمارے اوپر خوشی آئے گی، غمی آئے گی، مختلف حالات سے ہمیں گزرنا پڑے گا. ہر حال میں ہم اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھیں اور ان کو فالو کریں. انشاءاللہ ہماری زندگی آسان ہوگی. ایک اور جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کو بخیل انسان جو ہے، کنجوس انسان، وہ ناپسندیدہ ہے اور خرچ کرنے والا اللہ کو پسند ہے. اگرچہ وہ عبادت گار ہوں تو وہ اللہ کو ناپسند ہے، اور اگر جو خرچ کرنے والا ہے وہ عبادت گار بھی ہو، گناہ گار بھی ہو، پھر بھی اللہ جل شانہ کو وہ پسند ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو میں کفایت شعری اور اس آیات مبارکہ کو مد نظر رکھیں تو ہماری زندگی میں 5 قسم کے خصوصیات آ سکتے ہیں اور اس کو ہم فالو کریں ہماری زندگی میں خوشی آ سکتی ہے. وہ 5 کیا ہے؟ ہم کفایت شعری کی وجہ سے ہم معاشی تنگی سے نکل سکتے ہیں اور خوشحالی کی زندگی جی سکتے ہیں. سب سے پہلا یہ، آج کل جس چیز کا ہم رو رہے ہیں تو اس سے ہم نکل کر اپنی زندگی کو پرسکون اس آیات میں ایک آیات کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں. دوسرا کہ ہمارا رزق جو ہے، ہم اگر اعتدال کے ساتھ خرچ کریں گے تو ہمارا رزق حلال ہوگا، ہم حرام کی طرف نہیں جائیں گے. کیونکہ جتنا اللہ نے دیا ہے، جتنا ہمارے اندر ہوگا، ہم اس کے بقدر خرچ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے کیے ہوئے پہ جتنا اللہ نے عطا کیا ہے اس پر گزارا کریں گے. کسی اور چیز کی طرف ہمارا ہاتھ نہیں جائے گا. تو دوسرے نمبر ہم حرام سے بچیں گے. تیسرے نمبر پر کہ ہمارے زندگی میں سکون ہوگا. جو چیز ہم نے
कमाई हम उस पर शुक्र करेंगे, सुकून होगा। तो इस वजह से और जो लोग शुक्र करते हैं वो अल्लाह जल्ल शानहू को काफ़ी पसंद होते हैं। और इसी तरीके से किफ़ायत शायरी का एक और अहम सिफत यह है कि इंसान के अंदर दानाई आ जाती है, अक्लमंदी आ जाती है। अगर इंसान कहीं निकल रहा है, उसके जेब में 100 रुपये है मसलन, और उसको काम है, कहीं जाना है, सफ़र लंबा है, तो एतदाल के साथ खर्च करेगा तो उसके वो 100 रुपये काफ़ी हो जाएंगे। लेकिन एक इंसान के पास वही 100 रुपये है, सफ़र वही है, लेकिन उसका हाथ आज़ाद है, वो फजूल उड़ा रहे अपने पैसों को, पैसा नहीं कह रहे, तो उनका उस पर गुजारा नहीं होगा। तो आज की वीडियो में ये मैसेज है कि हमारे को अल्लाह ने जो माल दिया है ये अल्लाह का अता है, अल्लाह इसके बारे में पूछेगा। इसको हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा इस्तेमाल करें कि हमारी ज़िंदगी इससे बेहतरीन और सुकून के साथ गुजर जाए। ये माल किसी की तरफ रहता नहीं है। हम देखें तो हमारे जो आबा व अजदाद है वो किधर गए, मैं इधर आया हूँ, या आप जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, हम सब लोग यहाँ पर आए हैं तो हम अपने वालिद से, हम दादा से किसी न किसी तरीके से दुनिया में आमद हुआ है, हमारे दादा थे, परदादा थे, आज वो किधर है। मौत का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं, कभी भी इंसान मर सकता है, लेकिन इंसान को अपनी ज़िंदगी होशियारी के साथ, ताकि वो सुकून के साथ गुजर जाए और आखिरत की तैयारी करे। आज की वीडियो में ये कि इस आयत पर हम इसको अपनी ज़िंदगी का महवर बनाए, इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी आसान होगी और यह मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।